جو خود دوسرے کے سامنے جھکے، دوسرے کی عبادت کرے، دوسرے سے مانگے، وہ کسی دوسرے کا الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ رد ہے عیسائیوں کا، جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو غیب دان، متصرف، کارساز سمجھ کے غیبانہ طور پہ ان کو کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے، اور ان کے نام کی نذرانے منتیں دیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر کیا ہے؟ میرا رسول ہے۔ کیا ہے؟ وہ رسول ہے، وہ تمہارا الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ میرا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حالانکہ اس سے پہلے تو کئی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ میرا رسول ہے، اور اس کی ڈپٹی کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے، شرک سے لوگوں کو کیا کرے؟ روکے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے کیا کرے؟ روکے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائے، جہنم سے ان کو بچائے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ ڈپٹی ہے۔ جو اس سے پہلے بھی رسول گزرے ان کی بھی ڈپٹی کیا تھی؟ یہی تھی۔ کل آیت بتائی تھی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب پیغمبروں کی یہ دعوت یہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی متصرف، کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میرا کیا ہے؟ رسول ہے، میرا بندہ ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے وہ بھی کیا ہے؟ میرے رسول اور کیا تھے؟ بندے تھے۔ تو لہٰذا وہ الہ اور معبود نہیں ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، صدیقہ یہ ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ولایت کا کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے، جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو کیا تھی؟ میری عبادت گزار بندی تھی۔ وہ تو کیا تھی؟ میری عبادت گزار بندی تھی۔ وہ تو میرے آرڈر کی پابند تھی۔ وہ میں اللہ کے سامنے کیا کرتی تھی؟ جھکتی تھی۔ تو جو خود کیا ہو، ایک دوسرے کے سامنے جھکے، دوسرے کی عبادت کرے، دوسرے سے مانگے، وہ کسی دوسرے کا الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے عیسائیوں کو کیا فرمایا؟ رد فرمایا۔ پھر وہ کرتے کیا تھے دونوں؟ کانا یا کلان الطعام، یہ تثنیہ ہے کانا، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ صرف کھانے اور پانی کا محتاج نہیں، کھانے اور پانی کے محتاج یہ نہیں ہے، یہ تو جس چیز کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا تیار کرنے کی، اور جس چیز کی پانی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو وہ سب چیزوں کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ پہلے دانوں کی ضرورت ہے، پھر مشین کی ضرورت ہے، وہ آٹا پیسے گی، پھر آٹے کی، پھر اس کو گوندنا پڑے گا، پھر آگ کی ضرورت ہے، توے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزوں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ وہ صرف کھانے کے محتاج نہیں تھے، وہ یہ سب ان چیزوں کے کیا تھے؟ محتاج تھے۔ پانی کی ضرورت ہے، آٹے کو پانی سے کیا کرنا ہے؟ گیلا کرنا ہے۔ پانی سے پہلے بور کا کھو کا ہونا ضروری ہے، پھر اس مشین کا جو بور سے کیا کرے گی؟ اس کو نکالے گی، پھر برتن کی ضرورت۔ یہ سب چیزوں کی کیا ہے؟ وہ محتاج۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا حال خود یہ ہے، اتنا محتاج ہو، وہ دوسرے کا حاجت روا کس طرح بن سکتا ہے؟ دوسرے کا حاجت روا کس طرح بن سکتا ہے؟ تو اس لیے نا جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی نا کہ صرف کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اور اس قرآن کی پیروی کرو، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، کہ پیروی کس کی کرو؟ جو میری طرف کی گئی ہے وہی کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ کی پیروی کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو،
اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بھلا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ کہتے ہیں میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، حالانکہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو کیا چلتا ہے؟ بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا بھی کھاتا پیتا بھی ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، جس طرح ہم کاروبار کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، اس طرح یہ بھی کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں کیا کرتا ہے؟ کاروبار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کاروبار کرتا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے، کیونکہ وہ بشریت کو نبوت کے کیا سمجھتے تھے؟ منافی سمجھتے تھے، نبوت کو، رسالت کو بشریت کے کیا سمجھتے؟ منافی سمجھتے۔ یہ جو کھاتا پیتا ہے، جو بازاروں میں چل پھر کاروبار کرتا ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان کے آخر میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے نا، کیا بھیجے؟ رسول بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چل پھر کے کیا کرتے تھے؟ کاروبار بھی کرتے تھے۔ یہ پہلے رسولوں کی بات ہو گیا ہے۔ اور خود حضرت عیسی علیہ السلام کی رب نے کیا کیا ہے؟ بات کیا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ ماں بیٹا کیا کرتے تھے؟ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ پھر رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض سے کیا کیا؟ آزمایا۔ کیا کیا؟ آزمایا۔ بعض کو دولت زیادہ دی، کسی کو کیا کر دی؟ کم کر دی، کسی کو غنی کر دیا، کسی کو کیا کر دیا؟ فقیر کر دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے کیا کیا؟ آزمایا۔ یہ پیچھے آپ کو تانے دے رہے ہیں نا، آپ کے لیے باغ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے جو ہمیں کیا کرتا؟ آپ کی صداقت کی نشانی دیتا، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، کسی کو غنی کر دینا، کسی کو فقیر کر دینا، کسی کو کیا کر دینا؟ امیر کر دینا، کسی کو رزق زیادہ دے دینا، کسی کو کیا کر دینا؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ میرے اختیار ہے کہ جس کے لیے میں چاہتا ہوں کیا کرتا ہوں؟ رزق کو وسیع کر دیتا ہوں، جس کے کیا کر دیتا ہوں؟ تنگ کر دیتا ہوں۔ تو اتنا رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں بعض کو بعض کے لیے کیا کرتا ہوں؟ آزماتا ہوں۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے اس کے اوپر؟ کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، تمہارا رب تو کیا ہے؟ تمہارا رب تو دیکھنے والا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو اتنا کیا ہو، ضرورتوں کا کیا، چیزوں کا کیا ہو محتاج، کل بھی بتایا تھا، جو محتاج ہو وہ مشکل حاجت روا نہیں ہوتا، جو خود مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی حالت تو خود یہ ہے کہ جس وقت عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اس وقت مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا؟ اپنے حواریوں سے مدد، کہ اللہ کے دین میں میری کون مدد کرے گا؟ اس وقت ان حواریوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اللہ کے دین کے معاملے میں کیا کریں گے؟ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جو دوسرے سے مدد مانگے وہ کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ جو خود کیا ہو محتاج ہو وہ دوسرے کا حاجت روا کس طرح بن سکتا ہے؟ جو خود مشکلوں میں پھنسنے والا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات، غور کیجئے ہم تو اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ دلیلیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، واضح کر کر کے بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود، اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ یہ میرا در چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو کیا ہو گیا؟ انا کیا ہو گیا ان کو؟ یؤفکون، کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر رب تعالیٰ فرماتے میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے، کل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، اور غور کرو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، متصرف، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو، ما لا یملکون لکم ضرا ولا نفع، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو ان کی حالت یہ ہے، نہ حضرت عیسیٰ کیا ہے تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، نہ کیا ہے مائی مریم تمہارے نفع نقصان کے کیا ہے؟ مالک ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کیا کون ہے؟ اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فرقان کے بالکل اس کے شروع میں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات ہے جس کی یہ کیا ہے؟ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی کیا ہے؟ حکومت ہے۔
ولم یتخذ ولدا، اور نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، اس کی کوئی اولاد، اس کا کوئی اوتار، اس کا کوئی نیب، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، اس کے راج میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سانجی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو میں نے پیدا کیا۔ کیا کیا؟ میں نے ہر چیز کو میں نے پیدا کیا اور ان کو ایک اندازے سے کیا کیا؟ ناپا۔ واتخذوا من دونی آلہا، لوگوں نے تو اللہ کے علاوہ کیا بنا لیے؟ معبود اور الہ بنا لیے۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں، کوئی چیز پیدا بھی نہیں کر سکتے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو کسی کے تمہارے کیا نفع نقصان کے مالک ہوں گے؟ لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، وہ تو موت و حیات کے بھی مالک نہیں ہیں، اختیار نہیں رکھتے۔ ولا نشورا، اور دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ وہ ان کی حالت تو یہ ہے، وہ اپنے خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، موت و حیات کے مالک نہیں ہیں، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود کیا کیے گئے ہیں؟ پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے راج میں، اللہ کی حکومت میں ان کا کچھ اختیار نہیں چلتا۔ اور یہ تو دوسروں کی بات ہے نا، کیا جن اللہ کے علاوہ جن دوسروں کو بندے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے یارا اللہ کے بعد اور ساری مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن خود اللہ رب العزت نے کیا کروایا؟ ان سے بھی اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفع، میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کیا؟ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جس وقت امام الانبیاء رحمت للعالمین، شافی معاشر، ساقی کوثر والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا، جس وقت اتنی شانہ مرتبے اور عظمتاں والا پیغمبر اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو کوئی اور نفع نقصان کا مالک ہو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ہاں جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود، مشکل کشا، حیات روا سمجھتے ہو نا، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم، الا رسول، مگر صرف ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، وامہ صدیقہ، اور اس کی والدہ حق کی تصدیق کرنے والی تھی، کانا یاکلان، وہ دونوں کھاتے تھے، الطعام کھانا، انظر کیفا، غور کیجئے کس طرح، نبین لہم الآیات، ہم بیان کر رہے ہیں ان کے لیے دلیلیں، ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، وہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو بجائے اللہ کے، ما اس کی، لا یملکون لکم ضرا ولا نفع، جسے اختیار نہیں تمہارے لیے نقصان اور نہ نفع کا، واللہ، اور اللہ تعالی، هو السمیع العلیم، سننے والا اور کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔